ہو کے بولو بھائی. اس کے بعد آپ کو 1 گھنٹہ تہجد دعا جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد آپ جو مرضی کرو، اپنے آفس کا کام کرنا ہے وہ کر لو، کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، بی اے کا امتحان دے رہا ہے، ایف اے کا امتحان دے رہا ہے، اس کی تیاری کر لیں آپ کو. اور آپ دیکھو گے آپ جو محنت والا کام عام دنوں میں آپ 4 گھنٹے میں کرتے تھے نا، اس ترتیب پہ اگر آپ آ گئے 1 گھنٹے میں وہ کام آپ کر لو گے. اتنا دماغ آپ کا فریش ہو جائے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، زندگی بن جائے گی آپ کی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو فجر سے پہلے، اذان کے بعد، نماز سے پہلے 10 منٹ سونے کے دیے جائیں گے. کتنا ٹائم دیا جائے گا؟ 10 منٹ سونے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات کو جلدی سو کے اٹھ جاتے تھے، پھر پوری رات تہجد پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے 5-10 منٹ، اور آپ کو نیند آئی گی، ایسی خاندانی نیند آئی گی، آپ 5 منٹ کے لیے آپ کرو، ایسا خواب میں آتی ہے. جو نیند ہے نا، نیند گہری نیند 10 منٹ کی بہت ہے انسان کے لیے. ہمارے روٹین کیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بستر پہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ سب کو بھگایا جائے گا. صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بھاگ نہ سکتا ہو. نہیں آئی بات جاتی. بعض صحابہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑتے تھے. بھی میں بھائی کیا ہوا، شروع ہو گیا، آواز صحیح ہو گئی. بھی میں لاہور میں ملا ایک میجر صاحب سے، وہ بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت ماشاءاللہ، تو وہ تھی. میں تو حیران تھا یہ پینٹ باندھتے کہاں پر، کمر ہی نہیں. تو شکر ہے اتنی کمر قدرت نے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے وہ شلوار باندھ سکے. پتہ یہ چلا روزانہ 40 منٹ صبح دوڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو صبح کی دوڑ ہے نا، صبح کی ایکسرسائز ہے، یہ اتنی مفید ہے صحت کے لیے کہ درجنوں بیماریاں آپ کی ختم کر دیں گی. اور آپ جس دن صبح دوڑو تو آپ دیکھو سارا دن کتنا اچھا گزرتا ہے آپ. تو وہ آپ کو دوڑایا جائے گا خانقاہ میں. یہ خانقاہ کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں آپ کو صبح صبح دوڑایا جائے گا. ہر آدمی کا پھر اس کے حساب سے یہ کتنا دوڑ سکتا ہے. اس دوڑنے کے بعد آپ کو ناشتہ کرایا جائے گا. پھر آپ کو جو بھی کام ہوں گے آپ کو اجازت دی جائے گی. کوئی نہیں ہوگا تو اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے، کچھ پڑھانے لکھانے کا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ترتیب چلے گی، ناشتہ واشتہ نہیں ملے گا، سمجھ لیں. پھر آپ کو کھانا دیا جائے گا 10:30 یا 11 بجے دوپہر کا کھانا. وہ بھی تیل والی چیزیں اس میں نہیں. اس وقت اجازت ہوگی کہ آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ 2 4 6 10 25 30 جتنی روٹی آپ خوب اچھی طرح کھائیں گے. آپ کو آئے گی ٹائٹ والی نیند. تو آپ کو سونے کا 1 گھنٹہ سونے کا موقع دیا جائے گا. پھر ظہر کے لیے اٹھایا جائے گا. ظہر سے 9 بجے تک آپ بالکل فریش ہو گئی. میں نے تھوڑا سا بھی خانقاہ کا تعارف کروایا ہے. یہ 10 دن جب آپ کی روٹین ہوگی نا تو آپ اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھنا. آپ کو ایسا لگے گا آپ کی زندگی تبدیل ہو. ہمارے جتنے بزرگ، ہمارے جتنے اکابر ہیں، ان سب کی یہی ترتیب تھی. تھوڑے وقت میں ان لوگوں نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ 2.5 سے 3 گھنٹے سوتے تھے روزانہ. کچھ ٹائمنگ ایسی ہے سونے کی کہ اگر اس میں سویا جائے تو بہت تھوڑے میں بہت اچھی نیند حاصل ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد آپ جلدی سوئیں گے نا. میں خود بھی نہیں سوتا جلدی، تبھی تو میں کہتا ہوں اپنی تربیت کے لیے بھی میں یہ کام کرتا ہوں. تو اگر آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں تو 2-3 گھنٹے میں آپ کو جو فریش آپ ہو جائیں گے، تازہ ہو جائیں گے، وہ دیر سے سونے میں 6 گھنٹے میں بھی نہیں ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ دیکھنا آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کی نظر، جس کی نظر موٹا چشمہ لگا ہوا ہے نا، چشمے کا نمبر تبدیل ہو جائے گا. تو کون اس خانقاہ کے لیے تیار ہے؟ اور پھر آخر میں چلے گی جماعت. ٹھیک ہے، بنا کے کیا ہے پھر اسی ترتیب پہ جماعت نہیں چلے گی. تو یہ میرا ارادہ ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے. آج تو سارا وہ جنریٹر کی نظر ہی ہو گیا، ذرا ایسا لگتا ہے
پھر میں بات کر رہا تھا سورہ ملک کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کیا فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنایا، موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تمہیں یہ آواز وغیرہ سی ہو گئی تھی ابھی؟ اچھا وہ ربڑ چلی لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اس پر بیان چل رہا تھا کہ ہر قوم میں اچھے کا جو مطلب ہے وہ الگ ہے. ایک چیز میری نظر میں اچھی ہے مگر وہ آپ کی نظر میں بری ہے. ایک چیز مسلمانوں کی نظر میں اچھی ہے، انگریزوں کی نظر میں وہ بری ہے. ایک چیز ان کی نظر میں اچھی ہے، ہماری نظر میں بری ہے. تو اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہیں. اور برا کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی. جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا کہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ اگر تم برے عمل کرو گے، اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ اچھا عمل کرنے کے لیے. اگر اچھا عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہے، طاقتور ہے. اور اگر اچھا عمل کرو گے تو فوراً تمہارے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ دو اشکالات آئیں گے تمہارے ذہن میں. ایک تو ہے اللہ اب تک تو میں نے اچھا عمل نہیں کیا، بہت ساری برائی ہیں، اور تو نے تو دھمکی دے دی کہ میں عذاب میں دوں گا، میں غالب ہوں. دوسرا، میں اگر اچھا عمل کرنا بھی چاہوں تو شیطان مجھے اچھا عمل کرنے نہیں دے گا. اچھائی کے ساتھ وہ گناہ بھی کرواتا رہے گا، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، وہ چھوٹتے نہیں ہیں انسان سے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ الغفور، صرف اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے. اور غافر نہیں فرمایا، غافر کہتے ہیں معاف کرنے والا، غفور کہتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا. تو اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ اگر تم اچھے بننے کی کوشش کرو گے، پھر اگر کوتاہیاں تم سے ہوگی تو توبہ کر لیا کرو، اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. مایوس مت ہو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے. ہمارے ہاں جو اللہ کی رحمت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، توبہ نہ کریں، اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم، معاف کر دے. یہ غلط مطلب ہے. قرآن میں جہاں بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو، جو گناہوں سے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو کہیں بھی اللہ نے امید نہیں دلائی، کہیں بھی نہیں کہ اللہ سے کہہ کہ کوئی بات نہیں تم کرتے رہو، اللہ بہت غفور رحیم ہے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ پورے قرآن میں اور نہ حدیث میں. بلکہ جو شخص گناہ کر رہا ہے قرآن نے اس کو دھمکیاں دی ہیں، وعیدیں سنائی ہیں. کیا فرمایا؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جیسے روایت ہے، فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، ان گناہوں کا جو یہ کر رہے ہیں. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ کر رہے ہیں فوراً بدلہ دیا جائے گا ان کو گناہوں کا. اگر اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو گناہ کا فوراً بدلہ دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی بھی گناہ نہیں کرے. ادھر گناہ کرتے ادھر فوراً عذاب. جیسے دبئی میں سگنل توڑنا آسان کام نہیں، ادھر سگنل توڑو فوراً لائٹ پڑے گی آپ کی نمبر پلیٹ پہ اور جرمانہ لکھ کر آئے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے دوست تھے دبئی میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ گپ شپ سے مشہور باتوں میں سگنل کا پتہ نہیں چلا، سگنل کراس کر دیا انہوں نے. جیسے ہی کراس کیا نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ
کیونکہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ہے، وہ اتنا افسوس کر رہے ہیں یار یہ کیا ہوگا، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ لائٹ نہیں پڑی، کیمرہ بند ہوگا یا کیا ہوگا اللہ پر یار یہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ باتوں میں ان کو پتہ نہیں چلا، گپ لگا رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے سگنل میں نے تو اس میں آگے کوئی بندہ کھڑا ہو وہاں تو اس کو ٹریفک پولیس والا توڑ تاڑ کے نکل جاؤ، پھر گھر جا کے بڑے فخر سے بتاؤ کہ 15-20 سگنل الحمدللہ توڑ گیا۔ اور توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، باقاعدہ توڑا جاتا ہے، اگر کوئی سگنل کا کھمبا درمیان میں لا کے کھڑا کر دینا اس کو توڑتے ہوئے نکل جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فوراً سزا نہیں ملتی، بلکہ ملتی نہیں۔ جن ملکوں میں فوراً سزا ملتی ہے ان میں غلطی سے بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو اس سے کتنا تو مجھے اس سے سبق یہ ملا کہ دیکھو اس سے جان کر غلطی نہیں ہوئی مگر پھر بھی توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان سے اگر جان بوجھ کر بھی گناہ نہ ہو پھر بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا جان کر گناہ کرتے ہیں پھر بھی توبہ استغفار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو فوراً سزا ملے گی، نہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ فوراً اگر سزا ملتی تو آزمائش نہ ہوتی۔ دبئی میں جو لوگ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں وہ اچھے شہری نہیں ہیں، یعنی صرف اس بیس پر آپ ان کو اچھا شہری نہیں کہہ سکتے۔ بھائی وہاں تو کرنی ہے آپ کو پابندی، جرمانہ، وہاں تو پیدل کے لیے بھی قوانین ہے۔ جو نیا نیا آیا تھا نا دبئی میں پاگلوں کی طرح روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پتا بھائی یہاں پیدل چلنے والوں کے لیے کیا ہے۔ میں وہاں دبئی میں نا لمبی واک کر کے جا رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے پہلا دن تھا نا میرا، میں سڑک پار کرتا تھا، کرنے والوں پھر میں دیکھتا تھا یار کوئی بھی نہیں پار کر رہا۔ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں نا چاہے رنگے میں بھی کھڑے ہوئے ہو اب تو گزر جائیں گے، جہاز کو بھی ہم خاطر میں لاتے ہیں، ٹرین جہاز کی طرف ہمارے نظر میں کوئی اوقات نہیں، پہلے میں ہوں میں ضرور کروں بم مارا تو کوئی بات نہیں، پہلے میں ضرور کروں۔ تو وہاں کیا ہوا، میں نے روڈ کراس کرنے لگا، میں نے کہا میں اکیلا ہی کر رہا ہوں، اتنے لمبے روڈ پہ لوگ بھی ہیں کوئی بھی کراس نہیں کر رہا، اس لیے میں رک جاتا تھا کہ یار کچھ ہے چکر ہے۔ شکر ہے میں نے کراس نہیں کیا ورنہ میں ٹی وی میں آ گیا۔ تو پھر پتا چلا کہ بھائی یہاں ایسے نہیں ہے، منہ کھا ہے روڈ جہاں سے جائے کراس کرو، اس کا بھی سگنل ہے۔ پھر وہ پبلک کھڑی ہوئی تھی، ہری بتی ہوئی ہے، لوگوں نے تو کیا اچھے شہری تھے؟ میں وہاں کوئی اچھا شہری کہہ رہا ہوں نہیں بھائی، وہاں کا قانون ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے، فائن ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا اس کا چانس ہے، کیونکہ جب کوئی بھی پابندی نہیں کر رہا، آپ ہمارے حضرت تھے جو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے تھے، اس میں نے انہیں کو دیکھا ہے، بس وہ سب پابندی کرتے تھے، چاہے گاڑی ہو نہ ہو، لال بتی رک جانا ہے، گھومنا راؤنڈ اباؤٹ سے رونگ سے کبھی بھی نہیں جانا، حضرت بڑا ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ مطلب یہ جب حکومت نے قانون بنایا تو اس کی اتباع واجب ہے، اس کو قانون کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھو فوراً سزا نہیں ملتی تو پھر ہے آزمائش۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بھائی رونگ سے جا رہا ہے یا صحیح جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو مارتا ہوا جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ کرو گے تو فوراً سزا ملے گی۔ یہ اگر اللہ فرما دیتے تو پھر اس آیت میں جو پہلے فرمایا لیبلوکم، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تو یہ آزمائش کا عنصر ختم ہو جاتا، پھر آزمائش تھوڑی ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، سیجزون عنقریب بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو گناہ کی سزا سے۔ سیجزون کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں ملے گا، پہلا مطلب تو یہ ہے ابھی نہیں ملے گا، ملے گا فیوچر میں۔ گناہ جو کر رہے ہو نا اس کی سزا ملے گی کب؟ فیوچر میں، مستقبل میں، بہت بعد میں، فرمایا نہیں، بہت جلد۔ سا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ یجزون کا مطلب بدلہ ملنے والا ہے، سا کا مطلب
بس ابھی ہم پتہ ہی نہیں چلے گا، حیران ہو گئی کہ کیا ہو گیا. آپ کہو گے بھائی ہمیں تو 20 سال ہو گئے گناہ کرتے، اگر قریب بدلہ ملنا تھا تو کیوں نہیں ملا ابھی تک؟ یاد رکھو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت وقت گزر گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر تم یہ کہو گے کہ یہ بہت جلدی آ گیا ہے. ٹائم ایسے گزرتا ہے، ایسے اتنی جلدی وقت گزرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مرو گے اور میدان حشر قائم ہوگا کتنا ٹائم لگے گا نا اس میں، تو اللہ پوچھیں گے کب لبثتم فی الارض عدد سنین، تم لوگ زمین میں کتنے سال زندگی گزار کے آئے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو عذاب آنے والا ہوگا وہ کیا کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ 24 گھنٹے بھی ہم نے نہیں گزارے ہیں. فاسأل العادی، اے اللہ تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے کہ ہم نے 24 گھنٹے بھی اس دنیا میں نہیں گزارے، بہت تھوڑا ٹائم گزارا ہے اور بہت تھوڑے وقت میں ہم نے یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. اس لیے اس خوشفہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بہت دنوں کے بعد عذاب آئے گا. بھائی جب آئے گا، فرعون پر جب عذاب آیا تو وہ بھی یہ سمجھا کہ بہت جلدی آ گیا، مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی، حالانکہ اللہ کی طرف سے بہت مہلت ملتی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل نار کو، اہل جہنم کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی. ہر انسان کو اتنی عمر ملتی ہے جس میں اس کو نصیحت ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اتنی عمر نہیں ملی پھر اس کو اللہ عذاب نہیں دیتے، پھر اس کو عذاب نہیں دیتے. تو یہ کتنی عمر ہے، اس کے ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آ گیا. علماء نے لکھا ہے کہ ڈرانے والا کون ہے، اس کی مختلف تفسیریں ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری عمل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، بے حیائی سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بھی بتایا. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے 40 سال کی عمر. جس آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اس کو جو انڈیکیٹر ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ اب تیرے دور میں جانے کے دن 40 سال کے بعد بھی اگر انسان کا بچہ نہیں بنتا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو. اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد تو دنیا کمانے کی عمر شروع ہوئی ہے. ہمارے یہاں سوچتے 40 سال کے بعد ہیں، تو 40 سال کی جو عمر ہے نا یہ کم عمر نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے جس میں اب آپ ریورس ہونا. بولو بھائی قرآن نے کیا کہا ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو زندگی دیتے ہیں یہاں تک کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، یعنی انتہائی درجے کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو کیا پتہ چلا قرآن نے 40 سال کو کیا کہا ہے، صحت اور قوت کی انتہائی عمر. جب انسان انتہا تک پہنچتا ہے تو اب اس کے بعد مزید طاقت نہیں آئے گی. اب کیا ہوگا، اب پیچھے، اب آپ جتنا بال کالا کرنے کی دوائیں کھا لیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی جو بال 2 سال میں سفید ہو رہے تھے وہ 4 سال میں ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب بال سفید ہوئی. ایک صاحب کی عمر 40 سال بال سفید ہو گئے، میرے پاس آیا گولیاں کھانے تو بال کالے ہو جائیں گے، یہ فلانی دوا فلانی وٹامن میں نے کہا کھا لو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو سفید ہو گئے ہیں وہ کالے ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے جتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال سفید ہو رہے ہیں نا اس کی اسپیڈ میں تھوڑی سی کمی ہے. یہ ہو سکتا ہے الٹے کھڑے ہوا کرو، مچھلی کھایا کرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھائی روز آنا ایک بال سفید ہو رہا تھا تو اب 2 دن کے بعد ایک بال سفید ہو گیا، لیکن ہوگا ضرور واپس. بولے بھائی تو 40 سال ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بعض علماء نے کیا کہا اس سے کون سی عمر مراد ہے. ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انصار صحابہ کی عمر جب 40 سال کی ہوتی تھی تو وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتے تھے.
بچوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ اب تم کاروبار سنبھالو، دکان سنبھالو، زمین سنبھالو، ہمارا وقت اب قبر کے ہم قریب آ گئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے کیا کر لیں گے، فارغ۔ یہ صحابہ کی سوچ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ صحابہ شادی کرتے تھے 40 سال کی بھی، 50 سال کی بھی، 60 سال کی بھی۔ نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ دنیا ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ نکاح کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری زندگی میں ایک رات باقی ہے، ایک رات تو بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ نکاح کے معاملے میں سے بٹے بازی نہیں کیا کرتے، اس معاملے میں نہیں کر سکتا۔ میرے دلائل بہت مضبوط ہیں الحمدللہ۔ یہ تو ہم لوگوں کے آئے بغیر بیوی کی زندگی گزارتے ہیں، صحابہ میں اس کا تصور نہیں ہے۔ نابینا صحابی بھی شادی کر رہے ہیں، اس طرح مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، مرنے والے ہیں صحابی، لوگوں سے کہہ رہے میرا نکاح کراؤ تاکہ موت اچھی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کیا فائدہ نکاح کا؟ فرمایا میرے نبی نے وصیت کی تھی کہ اس حال میں نہیں مروں کہ بیوی نہ ہو نکاح میں، بری موت سمجھی گئی ہے بغیر نکاح کی موت کو، نہیں آئی میرا کالے واسطے، بری موت ہے۔ اسلام میں شادی شدہ زندگی، ہمارے چھڑے چھاٹ والے یہ ویسے بھی کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے، اسلام کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے کیا فرمایا، ڈرانے والے سے کیا مراد ہے، عمر کا 40 سال ہو جانا۔ 40 سال کے بعد اب نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوگا، کبھی گردوں کے مسئلے، کبھی نظر کمزور، بال سفید، بال گرنا شروع ہے بھائی، کمر میں درد، یہ سارے مسائل۔ اب آپ کیا کرتے ہو، دوائیں کھا رہے ہو، ایکسرسائز کر رہے ہو، تو کیا ہوگا، تھوڑے دن میں پھر کوئی اور چیز شروع ہو جائے، پھر کوئی اور چیز شروع ہو جائے۔ اب ختم ہونے والی کچھ بھی کرو، یہ ہوگا کہ صحت اچھی ہوگی تو ذرا دیر سے ہو جائے گا، یا آہستہ آہستہ اس کی اسپیڈ آہستہ آہستہ ہوگی۔ خراب صحت ہوگی، 5 گھنٹوں پہ چل رہا ہے، بہت جلدی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اب نہیں ہو سکتی۔ دیکھو یہ فنکار اداکار لوگ، ہمارے استاد بتا رہے تھے، ان کا تو ہے کے ساتھ پڑھنا بیٹھنا ہے، یہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے اداکار ہوتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، ایکٹریسز جو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت ڈاکٹر رہتے ہیں، کہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو بتاتے رہتے ہیں اتنا کولیسٹرول ہو گیا، کم کرو، 24 گھنٹے کی ٹینشن پالی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کھائیں، اب یہ نہیں کھائیں، ان کے پانی باہر سے آتے ہیں، مگر یہ بھی بڈھے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کینسر بھی ہو جاتا ہے، بڈھے بھی۔ ابھی کینسر کے اسپیشلسٹ آئے گئے تھے نا 2 ہفتے پہلے، میں نے ان سے کینسر کے بارے میں پوچھا، احتیاطیں کیا لیں، بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ احتیاط، یہ احتیاط۔ میں نے کہا کہ یہ احتیاطیں کریں تو کینسر نہیں ہوگا، پھر بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں ہو سکتا ہے، جب کینسر کا جتنے اسباب تھے اس نے ان سب اسباب کو ختم کر دیا بھائی، اس نے ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، کم کھا رہا ہے، یہ بھی وہ بھی، پھر بھی میں نے اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہوا میں کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے بچنا ناممکن۔ وہ کہاں کتنا لڑے گا بھائی، کیا کرے گا، نہیں رہ سکتا زندہ۔ تبھی ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ بڑے عقل مند تھے، وہ موت سے دوستی لگا لیا کرتے تھے۔ کہتے یار جب مرنا ہی ہے، جانا ہے قبر میں، تو قبر سے بھاگنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ قبر سے دوستی کر لو۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر جب 63 سال کی ہوئی تو فرماتے تھے کہ 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گئے، تو میں کیا اتنا قوم کے لیے اتنا اہم ہوں کہ میں 63 سال کے بعد بھی زندہ رہوں۔ اس کائنات میں کس کی زندگی سب سے زیادہ اہم تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک سیکنڈ جو ہے نا رحمت للعالمین تھے۔ آپ سارے جہان کے لیے آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ سب سے زیادہ قیمتی۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ نے 63 سال میں ان کو بھی اٹھا لیا تو ہم اتنے قیمتی نہیں ہیں۔ تو فرماتے تھے شرم آئے، اور اسی شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا تو ضروری ہے نا، وہ تو رکھتے تھے، تو شریعت کا حکم ہے۔ جب 78 سال کے ہوئے، کچھ بیماریاں ہوئی تو ہسپتال نہیں جاتے تھے، سب ان کو کہتے حضرت علاج میں چھوڑو۔ ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بالکل موت کا ہونے لگا۔ کچھ علماء آئے، انہوں نے عیادت کی، حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ کو دیکھ کے ہمیں ایک افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی صحت تھی آپ کی، آپ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا افسوس۔ پھر حضرت نے ڈانٹ لگائی، انہوں نے فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہیں، ڈانٹ لگائی، کیا الٹا سوچتے؟ فرمایا 78 سال کا ہو گیا، اب بھی بیمار ہو کے نہیں مروں گا تو کب مروں گا بھائی؟
چھوڑو مرنے دو آرام سے، کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سوچ تھی. کیسے تیار تھے موت کے لیے؟ بھائی 78 سال کے ہو گئے، جانا ہے، کیا کرنے رہ گئے؟ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کو بھی نہیں آنے دیتے تھے. 2-4 ڈاکٹر کو بغیر چلو کب ہونا ایکسٹ ہوتا ہے. یار مرنے دو آرام سے. بس اس کی فکر کرتے تھے کہ موت اچھی ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کا نام ہو، اور اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ موت تیری محبت پہ ہونی چاہیے، ایمان پہ خاتمہ. ہماری اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ خاتمہ ایمان پر ہو یا برائی پر ہو، اس کی خاتمہ ہو ہی نہیں. سارا جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، کس کو کیا ہوا ہے؟ خاتمہ نہ ہو، ساری دنیا مر جائے، میں اکیلا زندہ رہوں، بس اس کی فکر. کبھی ٹینشن پریشان. بھائی موت سے نہیں لڑ سکتے. جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرو، پھر بھی مرو گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرنا چاہیے. اس پر تو میرے بیانات ہیں، شریعت نے بہت حکم دیا صحت کا خیال رکھنے کا، لیکن اس صحت کا خیال رکھ کے اس خوشفہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اپنی مرضی سے کروں گا، پھر بھی مرو گے کسی مرضی سے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب بیٹھے بیٹھے لڑک سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ فٹ بالر جو ہوتے ہیں ان کے دل کتنا مضبوط ہوتا ہے، فٹ بال کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وجاءکم النذیر، میں نے تمہیں عمر بھی دی تھی سوچنے کے لیے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. تو ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ڈرانے والی چیز 40 سال کا ہو جانا، یہ بھی ڈرانے والی چیز ہے. ڈرا رہی ہے ہمیں، بھائی اب 40 کا ہو گیا، اب نکلنے کی کرو، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا وہ قبر کا ویزا لگ گیا ہے، اب نکلنے کی کرو. کھانسی بھی ہوگی، اب نظر بھی، چشمے بھی لگیں گے، بال بھی گریں گے، اور ایئرپورٹ بھی بنے گا سر کے اوپر. ساری جب وہ آگے کونے کفے کا دور کیا ہوا؟ ختم. اور 40 سال والا پریشان ہے کہ یار میں ایسا بوڑھا ہو رہا ہوں، اپنی فیوچر کو دیکھ کے تھوڑا سا خوش ہو جائے گا. بولو 10 سال کے بعد کوئی لیو نہیں ہوگا. ابھی تو شکر ہے چل کے تو لیتا ہوں، 10-15 سال کے بعد کیا ہوگا؟ چل کوئی بوڑھے کے واقعے میں سناتا ہوں نا، چلتا ہوا جا رہا تھا، بیچارے کو کوئی ٹھوکر لگی تو گر گیا. اٹھ کے کہتے ہائے جوانی، یعنی جوانی میں تو اس کو یاد آیا کہ میں خود ٹھوکرے مارتا تھا، میں خود جو چیز سامنے آتی تھی اس کو کیا کرتا تھا؟ ٹھوکر مار کے مارتا. آج ذرا سی ٹھوکر لگ گئی تو گرا، تو ٹھوکر کھا کے ذرا سی گرا تو کہتے ہیں ہائے ہائے جوانی. پھر دیکھتے ہیں دیکھ تو نہیں رہا، تو کہتے ہیں جوانی کی کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو آج جوانی میں اتنے بیچارے بیمار ہیں، بڑھاپے میں کیا حال ہوگا؟ یہ ہے نذیر، ڈرانے والا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈرانے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں حادثات. دن رات جو حوادث ہو رہے ہیں نا، یہ حوادث کی بتا رہے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں. کتنے حوادث، ہم نے کتنی جوان موتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی. جوان لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا اور مر جاتے ہیں. ہائی وے پہ میں نے کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ دیکھا، بندے کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پوری فیملی، گاڑی سے نا خون نکل رہا ہے ایسے جیسے کوئی گائے ذبح ہوئی، بیوی بچوں سمیت اس کا کچوبڑا نکل گیا. کیوں؟ اسپیڈ میں جا رہا تھا، کسی نے ٹکر مار دی، کیا ہوا وہ تو ہمیں نہیں پتا چلا. اتنا خون، پوری فیملی تباہ ہو گئی. 1 سیکنڈ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس کے کیا خیال ہوں گے؟ میں بھی جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں نے بھی وہاں یہ بھی کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، فلانے کا ولیمہ کرنا ہے، اور فلانے کا عقیقہ کرنا ہے، اور اس کا نام رکھنا ہے، اور میرے کو سالے آ گئے ہیں ان کی بقرعید پہ دعوت کرنی ہے، اور گائے میں اتنے حصے لینے ہیں، اور پھر بچے کے جو ہے نا وہ فیس بھرنی ہے. وہ یہ ساری چیزیں سوچتا ہوا کیا کر رہا ہوگا؟ ایک چیز کی طرف توجہ نہیں ہوگی کہ میں نے مرنا بھی ہے. کیا ہے؟ ہم جب پلان بناتے ہیں نا مستقبل کا، جتنے بھی لوگ ہیں نا پلان بناتے ہیں، بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے انگلش سیکھنی ہے، میں نے ایم اے کرنا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، میں نے جناب پھر جاب کرنی ہے. یہ سب کا ایک خیال ہوتا ہے نا آج کل. غلطی ہے میرے پاس بھائی، ہر آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے نا، جسے ڈریم کہتے ہیں آج کل. ہر آدمی کا ایک خواب ہے، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، پھر میں یہ بن جاؤں گا. شیخ چلی کی طرح سوچتے رہتے ہیں. تو ان میں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں مروں گا. یہ کوئی سوچتا ہے؟ تو اب آپ سوچیں، وہ جو گاڑی چلا رہا تھا، ڈرائیونگ کر رہا تھا بیوی بچوں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ نہیں جا رہا تھا؟ فون پہ بات نہیں کر رہا ہوگا، یار تو وہاں آ جاؤ، میں اتنی بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا. سارے پلان بنا رہا ہے، مگر اس سے
یہ نہیں سوچ رہا کہ میں مروں گا. ایک سیکنڈ میں غلطی ہوئی ہے اور کسی نے ہٹ کیا، سارے خوابوں پر پانی گر گیا. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ غلط کر رہا ہوگا، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بالکل اصول کے مطابق ڈرائیونگ کر رہا ہو، دوسرے کی غلطی سے اس کا نقصان ہو. بعض دفعہ غلطی دوسرا کرتا ہے، نقصان سامنے والے کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اب کیا گاڑی چلانا چھوڑ دیں، سفر کرنا؟ جہاز میں ہی لوگ گر جاتے ہیں. جنہیں جمشید جس جہاز میں آ رہا تھا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ جہاز گر جائے گا؟ ہے بھائی، یہ اس کے ساتھ جو لوگ اس جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو پائلٹ تھا، اس کا یہ تصور تھا کہ یہ گر جائے گا؟ پہلے سے کسی کا بھی تصور نہیں ہوتا. اور جب موت آنے لگتی ہے نا تو سارے نیک بن جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مولوی لوگ، علماء لوگ، تبلیغ والے سمجھا کے تھک گئے، موت کی تیاری کرو، اللہ کا نام لے لو. ٹائم نہیں ہے بھائی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کاروبار ہے، بچے ہیں، یہ ہے، فلانا ہے. بھائی 100 دفعہ صبح کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اسلام پڑھ لیا کرو. بھائی کون پڑھے گا اتنے سارے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب موت آتی ہے نا، وہ چاروں طرف سے سمندر کی موجیں گھیر لے، کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سارے صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ. انگریز اپنی زبان میں، ہندو اپنی زبان میں، سب بھول جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو بے تحاشا یاد کرنے لگے. میں نے واقعہ سنایا تھا کچھ دن پہلے میں لاہور اس پنڈی آ رہا تھا جہاز میں، تو وہ کیا ہوا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز ہلنا شروع ہو گیا. ایک صاحب ٹرین میں ملے، کہہ رہے میرے پاس بہت پیسہ مگر میں جہاز میں نہیں جاتا. میں نے یہ کہہ رہا یار جب بھی پاکستان کے جہاز میں سفر کرنا ہلا ضرور ہے. کہہ رہے میں باہر لوگوں کے جہاز میں سفر کرتا ہوں، تمیز سے چلے جاتے ہیں، ادھر بھی تمیز سے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کبھی نہ دلوں میں. کہہ رہے اگر جہاز میں جاؤ ایک دم سے وہ خلا آتی ہے تو یہ نیچے ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں، عجیب ہی منظر ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوا ہے، میں جا رہا تھا تو وہ کہیں راستے میں ایک طوفان آیا، بتائیے کیا ہوا؟ سریر ایئر لائن تھی، وہ ہلنا شروع ہوئی. شروع میں تو کیا نارمل، ابھی غشیہم موج جو ہے نا، قرآن کہہ رہے تھے موجیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی، وہ منظر ہو گیا. تو یہ بھی تو ہواؤں کی بھی تو موجیں ہوتی ہیں نا، ہواؤں کی بھی تو موج ہوتی ہے، جو کمر ہوتے ہیں تو گھیر لیتے ہیں جہازوں کو. تو وہ تھوڑا سا ہلا ہے. جن کے سروے لگے ہوئے تھے انہوں نے سبحان اللہ الحمد للہ کہنا شروع کیا. نہیں بلکہ سال والوں کے اتنے فکر شروع کر دیا. جس کا جتنا ایمان تھا نا، سال والے کیا ہوا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ کی تھوڑی دعا مانگنی شروع کر. باقی سب آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی لیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی جیون نہیں کر رہا ہے. سارے بندے سے اکثر بندے سے بھلائی نہیں ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ہوتا ہے تھوڑا سا ہلا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہلنا شروع. تو 4 مہینے والے بھی انہوں نے بھی ذکر کیا پہلے تو صرف سال والے تھے نا، اب 4 مہینے والے بھی کیا ہو گئے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. اب وہ پھر ہل رہا ہے، وہ بھی نہیں ہوا. اب وہ ایک ہوسٹس وغیرہ ان کو تو سکھایا جاتا ہے لوگوں کو، بولے کچھ نہیں ہے نارمل ہے نارمل ہے نارمل ہے. اب کیا یہ اتنا ہل رہا ہے کہ چیزیں گرنا شروع ہو گئی. وہ پانی کی بوتلیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور جو کھڑے ہوئے بندے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا نا کیونکہ میں وضو کر کے آ رہا تھا وہاں سے. وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے تو میں نے بدماشی سے پڑھی بات وہاں سے. میں پیچھے گیا، میں نے کہا جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ جاؤ نیت مانگ کے سلام کر کے پوچھو گے تو کوئی نہیں پڑھنے دے گا. پیچھے جاؤ، وہاں جگہ ہوتی ہے، وہاں جاؤ کرو سجدہ کرو، لیکن مختصر پڑھو، زیادہ خوشو وضو سے نہیں پڑھو، ان کا خیال رکھو. اور ایسا وہ بالکل ہی پابندی ہوگا. تو میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو وہ میں بھی ہل رہا ہوں ٹائم ہے، تو وہ ساری چیزیں ہل رہی ہیں. اب بڑا مسئلہ ہو گیا. تو جب زیادہ ہوا ہے نا تو سیروزے والے آخر میں سیروزے والے پھر کیا ہوا ہے 1 گھنٹے تک ہلایا نماز. 1 گھنٹے تک آپ اندازہ لگاؤ کیا حال ہوا. یہ خطرہ ہونا شروع ہو. مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھائی وسیلے کر دو، کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن خیر اس نے تسلی
کہ بھائی یہ کچھ نہیں نارمل ہل رہی ہے وہ یوں ہل رہی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس چیز سے پیسے ملتے ہیں نا, کچھ ہوگا بھی تو پبلک کیا کرے گی. ایک خاتون اتنی گھبرائی ہے وہ سیٹ سے اٹھ گئی کہ مجھے یہاں سے ہٹاؤ کہ کیا آپ کو کھڑکی سے نیچے پھینکیں گے. بھائی جو ہے جناب یہی ہے, یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. مجھے اس وقت احساس ہوا, میں نے کہا دیکھو انسان کی اوقات کیا ہے. خیر وہ عمر سے نکل گئے گھنٹے کے بعد سیدھے ہو گئے تو کیسے ہاں پھر لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہوئی. آپ دیکھو وہ منظر ہے جو قرآن نے بیان کیا, وہ منظر ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ بھئی جب تمہیں موجیں گھیرتی ہیں چاروں طرف سے, اچھے اچھوں کو بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں پھر؟ فرمایا فلما نجاہم, جب اللہ نجات دے دیتے ہیں, فمنہم مقتصد, بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں, بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس وقت تجھے یاد کیا تھا اب موت تک تجھے نہیں بھولیں گے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اور اکثر کیا کرتے ہیں, اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آج اس جہاز کو تھوڑا سا ہلایا ہے وہ کل بھی ہلا سکتا ہے اور وہ اس کے علاوہ بھی منظر دکھا سکتا ہے. اس وقت کیا نہیں ہو گیا تھا ایک اتفاقی حادثہ تھا. تو آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, کیا عجیب الفاظ ہے اے لوگوں, یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو نا اللہ کے خلاف, سرکشی کر رہے ہو, جب تمہیں مصیبت میں ڈالتا ہے تو یاد کرتے ہو, مصیبت سے نکالتا ہے بھول جاتے ہو, بھول جاؤ. انما بغیکم علی انفسکم, اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. انما بغیکم علی انفسکم متاع فی الدنیا, دنیا کے تھوڑے سے مزے اڑا لو. کتنے دن مرو گے تو نا, آج جہاز میں بچا لیا میں نے, آج ٹرین میں بچا لیا, آج بحری جہاز میں ڈوبنے سے بچا لیا تو ہمیشہ تھوڑی بچاؤں گا. ایک وقت آنے والا ہے جس طرح مرگ پہ پڑے ہوئے ہوگے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے, غسل دیا جا رہا ہوگا, کفن دیا جا رہا ہوگا. جتنے مزے اڑانے ہیں کیا کرو, اڑاؤ. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا مزے اڑاؤ, آنا تم نے جہنم کی آگ ہی کی طرف ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں نہ کاروبار کے لیے پیدا کیا, نہ پیسہ کمانے کے لیے پیدا کیا. بیان کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا نا سورہ ملک میں کیوں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمایا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی غلامی کے لیے. میری مان کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ ہم بھول جاتے ہیں, دنیا کی چمک دھمک دیکھ کے نا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بنایا کیوں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے مجھے فلمیں دیکھنے کے لیے بنایا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے پیسے کمانے کے لیے بنایا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے شراب پینے کے لیے بنایا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے مزے اڑانے. اصل مقصد کیا ہے؟ مزے اڑانے کے لیے. اب کوئی کسی کو شراب میں مزہ آ رہا ہے تو وہ شراب پی کے مزے اڑا رہا ہے, کسی کو ڈراموں فلموں میں مزہ آ رہا ہے تو ڈراموں فلموں میں مزے اڑا رہا ہے, کسی کو زنا میں مزہ آ رہا ہے تو وہ زنا کر کے مزے اڑا رہا ہے, کسی کو جھوٹ چگلی رشوت میں مزہ آ رہا ہے تو وہ جھوٹ چگلی اور رشوت میں مزے اڑا رہا ہے. تو مزے اڑانا اگر ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, اڑا لو, کیونکہ فوراً عذاب نہیں آئے گا. اگر فوراً عذاب آنا ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے کہ مزے اڑاؤ, فوراً عذاب نہیں آتا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مزے اڑا لو. فإن مصيركم إلى النار, آنا کہاں ہے تم نے؟ جہنم کی آگ کی طرف. کیونکہ اللہ نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا, ہمیں مزے اڑانے کے لیے نہیں بنایا, ورنہ پوری کائنات ہمارے لیے نہیں سجائی جاتی. بھائی ایسا نہیں ہوتا کسی کو اتنا پروٹوکول دیا جائے اور اس لیے دیا جائے کہ بس یہ ویسے ہی تو ویسے جو مرضی کرنا ہے کرو, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا کہ دیکھو اخبار میں ایک ویکینسی آئی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے, بلایا آپ کو اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اتنی تنخواہ ہوگی آپ کی جب آپ آفیسر بھرتی ہو جائیں گے, اتنی تنخواہ ہوگی اور فوجی فاؤنڈیشن میں آپ کا فری علاج ہوگا اور آپ کو ریٹائرمنٹ میں ایک پلاٹ دیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. جو بھی فوج کے جو افسران ہیں نا ان کو جو سہولتیں ہوتی ہیں آپ نے اخبار میں پڑھی, آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچے, آپ نے کہا مزے مزے بھائی, اچھی تنخواہ, ملیر کینٹ میں گھر, اور کیا چاہیے. آپ انٹرویو میں کامیاب ہوئے, اب آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کے اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کی تنخواہ مجھے ہر مہینے گھر بھیج دیا کریں. جس سے انٹرویو لیا نا آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تنخواہ ہر مہینے مجھے گھر, بولو نا بھائی. آپ ایسا کریں کہ آپ کو میڈیکل الاؤنس کو مجھے دے, میں جا رہا ہوں تو مجھے آپ کہاں جا رہے ہیں میں مزے اڑاؤں. جب آپ تنخواہ بھیجیں گے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میرا علاج بھی فری ہوگا, ملیر کینٹ میں مجھے بگلا بھی ملے گا اور بیگم کا الاؤنس, بچوں کا الاؤنس اور ساری چیزیں فری, مزے اڑاؤں. تو کہے گا آپ یہ باقی لوگ بیوقوف ہیں.
باقی جو ملک میں رہنے والی عوام ہے یہ کیا ہماری عوام نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان کو تو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے، آپ کو دے رہے ہیں، تو بھائی کوئی کام آپ سے لے رہے ہیں، کیا کروں بھائی، کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ بھائی کوئی کام لے رہے ہیں نا، فوج کے آفیسر کا کوئی کام ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو اس حساب سے پروٹوکول دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کام کیا ہے؟ بھائی کام یہ کہ 2 سال کیڈٹ کی ٹریننگ ہوگی، صبح اٹھ کے دوڑنا پڑے گا، پسینہ نکلے گا آپ کا، پھر اتنی ٹریننگ ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر اس کے بعد جب 2 سال آپ کی ٹریننگ مکمل ہوگی تو پھر جنگ چھڑے گی تو ساری عوام گھر میں سوئے گی، آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، اس کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں وہ اچھا میں سمجھا کہ فری ہو رہی ہے چیزیں. تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ فری میں یہ کام نہیں کرتی. اللہ کیسا حاکم ہے کہ اس نے کسی مخلوق کو اتنی عزت نہیں دی جتنی انسانوں کو دی ہے، تو وہ فری میں دے دی کہ یار تم نائٹ کلب میں جاؤ، انجوائے کرو، ڈانس کرو، شراب پیو، مزے اڑاؤ، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، شراب پیو، جھوٹ بولو، چوری کرو، کسی کا گلا کاٹو اور یہ سارے حرام کماؤ اور جو مرضی کھانا ہے کھاؤ، اور میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ سارے جانور بھی تمہاری خدمت کریں گے، سورج چاند بھی تمہاری خدمت کریں گے. بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ساری کائنات ہماری خدمت کرے گی اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے. بات آ رہی ہے سمجھنے کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ 2-3 منٹ ذرا ٹھہرنے میں اعلان کرتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر بات کروں گا. ابھی جو ہے نا مسائل کے لیے جو سیٹ اپ بنایا ہے نا، 9:15 پہ عشاء کی نماز ہے، تو ہم 9:05 پہ مسائل کا سیشن شروع کریں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مسائل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ابھی فیس بک پہ مسائل میں دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں 9:05 پہ یہاں بیٹھوں گا تو اس وقت میں خود اپنے ہاتھ میں موبائل رکھوں گا، تو جو لوگ مسائل پوچھ رہے ہوں گے نا فیس بک پہ، میں وہیں پڑھ کے اس کا جواب دیتا رہوں گا. کیونکہ فروخ بھائی سے جب کہا جائے تو وہ کیڑے پکوڑے بنا کے میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اس سے پڑھیں گے. تو یہ سیٹ اپ ہوگا. اور آپ لوگوں نے جو مسائل پوچھنے ہیں تو وہ ان کے پاس پرچی میں جمع کرا دیں. 20 منٹ کے اندر، 20 سے 25 منٹ کے اندر جتنے مسائل نمٹ گئے. اس کے بعد مسائل کا سلسلہ روک دیا جائے. سمجھ رہے؟ تو بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو تبلیغ والے کہتے ہیں نا علم کی 2 قسمیں، فضائل کا اور دوسرا مسائل کا. تو یہ دونوں علم کی بڑی اہمیت ہے. بعض روایات میں آتا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. بہت بڑی فضیلت ہے علم سیکھنے کی. اس لیے اس سے ہمت کر کے بیٹھ جائیں جم کے، اور مسائل کی اجتماعی نوعیت کی پوچھا کریں، فرقوارانہ نوعیت کے مسائل نہ پوچھا کریں. پوچھتے تو میں جواب دینے پہ آتا ہوں لوگوں پہ، اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.